جنید یہ میرے دوست ہیں، محلے دار ہیں، بڑے پیارے، میرے ساتھ ان کے بڑے فیملی ریلیشن ہیں، حکیم ارشد صاحب بڑے پریشان بیچارے مجھے کل ملے ہیں. میں نے کہا خیر حکیم صاحب بڑا آپ کی چہرہ اترا رنگت اتری ہوئی ہے. کہنے لگے یار بس گھریلو ٹینشن نے مجھے تو مار دیا. میں نے کہا جی خیر ہے؟ کہتے ہیں یار وہ تمہاری پرجائی کی لڑائی نہیں ختم ہوتی. میں نے کہا اللہ خیر کرے، آپ تو بڑے روب داب سے رہا کرتے تھے گھر میں، خیریت ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ کیسے واقعہ پیش آ گیا؟ کہتے ہیں یار میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ادھر آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے پنڈ سے، تو وہ یونیورسٹی کے بجائے میں اسے کہہ بیٹھا کہ تم میرے گھر رہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر ہاسٹل میں رہنے کی؟ تو میں نے اسے پاس رکھ لیا. کہتا آہستہ آہستہ وہ تمہاری پرجائی جو ہے وہ گرمی کھانی شروع ہو گئی کہ تمہارا بھائی کس لیے ادھر رہا ہوا ہے، اس کا روٹی پانی کا خرچہ، یہ اندر پکا لگا کے اے سی لگا کے سویا ہوتا ہے، یہ کس لیے اتنا خرچہ تم کر رہے ہو اس پہ؟ وہ بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے، بہت سے گھروں کا پرابلم. اور میں نے اسے کہا بھی، میں نے کہا کہ حکیم صاحب چلو وہ بھی آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی زندگی میں شریک ہے وہ، اس کے ساتھ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ کر لیں، کوئی ایسا نکال لیں. کہتے ہیں یار میں کیا کروں؟ اب دیکھو نا وہ میں بھائی کو کہہ بیٹھا ہوں، اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ بھائی جی میرے گھروں نکلو. اور میں نے کہا چلو وہ بھی تمہاری بیوی ہے یار، ہر گھر کی تمہاری ادھی مالکن ہے، وہ بھی اس سے بات تو کرو. کہتا ہے یار بات کیا کروں، محنت مزدوری میں کرتا ہوں، میں کمائی کر کے لاتا ہوں، میری خون پسینے کی کمائی ہے، اس میں اگر میں اپنے بھائی کی پرا سکے کی تھوڑی بہت خدمت کر دیتا ہوں تو اسے کیا تکلیف؟ یہ جو مردوں کی سوچ ہے نا ٹپیکل قسم کی، یہ مسائل کو جنم دیتی ہے کہ کمائی میری اور بیوی کون ہوتی ہے مداخلت کرنے والی. یا یہی کام اگر آسان انداز میں کر لیا جائے اور اپنی بیوی کو شریک حیات ہے یار وہ، اگر اس کو مشاورت میں شامل کر لیا جائے تو پھر پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا جی بیوی کے ساتھ بات کرنے کا؟ عزیزی صاحب بیوی کو کانفیڈنس ملے گا کہ میرا شوہر مجھ پہ اعتبار کر کے مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے. تم یہ دیکھو کانفیڈنس بہت بڑی دونوں میں، Exactly. عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی. تم دیکھو نا یعنی سارے دونوں ایک دوسرے کو ساری زندگی بیوقوف بناتے ہیں. نہیں بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. ایک اور کیس ہے، نہیں بنانا تو پھر یہ سیدھا میرا برا ہے میں نے رکھا ہوا نہیں ٹھیک ہے نا، لیکن مشورہ کر لے تاکہ اس کو کانفیڈنس مل جائے، نہیں اس کو ہو کہ میرے پہ اعتبار کرتے. نہیں یہ بہت ضروری ہے یار. میری بات سنو، تم جو کما کے لاتے ہو اس پر صرف تمہارا حق ہے. نہیں بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی اتنا ہی حق ہے. بیوی کا بھی اتنا ہی حق جو ہے وہ بیوی کو مل رہا ہے. میں بتاتا ہوں، باقی جو میرا حق ہے میں اس کو جو مرضی کروں بیوی مامی لگتی ہے. نہیں یہ غلط بات ہے، غلط بات. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. ایک دوسرا معاملہ بھی ہے، اس میں تم دیکھ لو کہ ٹرسٹ کتنا میٹر کرتا ہے. کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ خاموشی سے یا رازداری سے آپ کو بغیر بتائے اپنے گھر والوں کی کسی نہ کسی انداز میں مالی مدد کر رہی ہیں، آپ کو دکھ ہوگا نا. آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، آپ کو اس بات کا زیادہ دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ آپ سے چھپ کر آپ کی بیوی یہ کام کر رہی ہے. اگر آپ کی اہلیہ جو ہے، آپ یہی اس سے کہیں گے کہ تم یہ مجھے بتا کر دیتی، میں خود اپنے ہاتھوں سے کر دیتا. یہ آپ نے ایک علیحدہ چیپٹر چھیڑ دیا. حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا برا کو پرس میں نہیں رکھا ہوا لکا کے، وہ گھر میں رہ رہے سب کے سامنے رہ رہے. بات وہیں آ گئی کہ مشاورت ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. بیوی کو صرف یہ ٹرسٹ دینا ہے کہ تمہارے ساتھ مشورے کے بعد میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر وہ بیوی جو ہے وہ اس کو اپنی لائبلٹی بھی سمجھے گی، اپنی ذمہ داری بھی سمجھے گی. جی واہ 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 ماشاءاللہ. ساری گفتگو ایسی کرتا ہے کہ کر جائے تو پرجائی کہے کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. بس دیکھو وہی تمہاری سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے. یار خدا کے واسطے یار تم نے تو خامد کو بالکل ہی رول ہی دیا ہے. تو تم نے بیویوں کو رول دیا یار. یہ دیکھو اللہ معاف کرے یار، اس طرح کی باتیں نہ کرو، میں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے. نہیں میں سیریسلی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں دونوں کے درمیان ٹرسٹ جو ہے، کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، تلخی سے بچنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ مل کے کر لو یار. سیدھی بات ہے. مگر میرا اپنا یہ اوپینین ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تھاٹ ہے، میرا رائے بھی کہہ سکتے ہیں. چلو
کہ جو خامد ہوتا ہے نا وہ واقعی محنت مزدوری کر کے جب آتا ہے باہر سے گھر کے باہر جاتا ہے اس نے جا کے لوگوں سے ملنا گلنا ہوتا ہے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے دفتر میں یا دکان میں یا کارخانے میں بیویوں کو چاہیے کہ اس کو اس طرح کی ٹینشن نہ دے کہ وہ باہر جا کے تو ٹکرے مارتا بالکل یہ میں 100% موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا کسی جنگلے میں جا بجے 100% میں تمہاری اس بات میں حضور میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بیویوں کا یہ فرض ہے کہ جو تھکا ماندہ شوہر آتا ہے اس کو کوئی ذہنی ٹارچر نہ کرے آتا ہے اور جاتا بھی ہے جب اس وقت بھی اس طرح کی ٹینشن نہ دے بالکل تو وہ پتا چلے جی ایلی ایچ 32 چونٹ کے نیچے آ گیا بھائی اللہ نہ کرے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس مینٹل ٹارچر سے بچنے کے لیے اس کشیدگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروع میں ہی ایک دوسرے سے مشورہ کر لو ہاں اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ یہ کمپلیکیشنز یہ پرابلمز آئیں نا اچھا جی بڑی مہربانی جی بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ سائیڈ لی ہے بیگمات کی میں شوہروں کی سائیڈ لے رہا ہوں یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شوہر کا بنیادی فرض ہے سارے سیگمنٹ میں خامدوں کو رول کے بندوں کو رول کے گیر کے میں کہہ دیتا ہے نہیں میں نے تو شوہروں کی سائیڈ لی ہے کی بھی سائیڈ لی سن نہیں رہے ہیں سارے شوہر ہمیں کیا اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی شوہر بڑے ہیں اور ان کو میلے کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا وصول بات کرتے ہوئے مان سے تو